تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام، وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، چند ہی روز کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی شروعات ہوگی۔ یہ ماہ مبارک شعبان ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم چاند دیکھ کر تراویح کا آغاز کریں گے۔ جشن رمضان یا آمد رمضان ایمان والوں کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے، اور وہ خوشی اور مسرت کیا ہے؟ وہ خوشی اور مسرت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم فرما کر نفل کا ثواب فرض کے برابر قرار دے دیا۔ رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض آپ ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ بندہ مومن کو ایک شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اسے عبادت کے اندر دل لگانے کے لیے، اس کے حلاوت ایمانی کو اللہ نے بڑھانے کے لیے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جہاں رمضان المبارک ہم کہتے ہیں، وہیں پر آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر عظیم بھی ہے، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اور اس کے بڑے ہونے میں کوئی شک اس لیے نہیں ہے، عظمت والا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مبارک مہینہ ایسا آتا ہے کہ پورا مہینہ جو ہے بندہ مومن اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سحر اور افطار میں اٹھ کر جو ہے عبادتیں کر کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر
مالی عبادت بھی کرتا ہے اور جسمانی عبادت بھی کرتا ہے تاکہ میرا خالق اور مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر عظیم، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اس کی قدر کرو۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا دوسری جگہ کہ شہر مبارکہ، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں برکت آپ تلاش کرو گے، برکت کے لیے آپ اس مہینے کے اندر خالی سوچو گے تو برکت تمہارے سامنے نظر آتی ہوئی دکھے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیتے ہیں؟ ایک بندہ مومن ہے جو شعبان میں پریشان تھا، رجب میں پریشان تھا، سوچتا تھا کہ مبارک مہینہ رمضان آئے گا، میں کیسے گزاروں گا، بچوں کو کیسے میں یہ جو ہے اچھی غذائیں کھلا سکوں گا، افطار میں کیسے اہتمام کر سکوں گا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میری اتنی آمدنی ہی نہیں ہے، میری غربت، میری افلاس، میری پریشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ لیکن اس نے اچانک دیکھا کہ مبارک مہینے کا چاند نظر آیا، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے برکتوں اور فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اب وہی آدمی جو نان شبینہ کا محتاج تھا، افطاری میں ماشاءاللہ 3-4 آئٹم رکھ رہا ہے، 2-3 غذائیں اس کے پاس بہترین قسم کی دسترخوان پر سجی ہوئی ہیں، افطار کے موقع پر وہ کھجور بھی لا کر رکھ رہا ہے۔ جو آدمی عام دنوں میں 11 مہینے کبھی کھجور نہیں کھایا، اور آج جو ہے وہ کھجور کی تعداد بڑھا دیا، ہر کوئی 2-3 کھجور کھا کر جو ہے پاؤ کلو، آدھا کلو کھجور جو ہے اس کے پاس اسٹاک ہوتی ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی، برکت ہی برکت دیتے رہتے ہیں۔ اتنی برکت والا مہینہ، اتنی برکت محسوس کرتا ہے انسان کہ وہ جاتے ہی پھر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کوئی چیز چھین لی گئی ہے، پھر وہی پریشانیاں، وہی مصیبتیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ مبارک مہینہ ہے جس میں نزول قرآن پاک بھی ہوا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غربت، افلاس کی وجہ سے جو لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ان سے آپ ملیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کو مالی مدد کریں گے، ان کو صدقہ و خیرات پہنچائیں گے، ان کو زکوٰۃ پہنچائیں گے۔ یہ غمخواری میں یعنی جو ہے آپ یہ ایسا محسوس کریں گے کہ کسی زمانے میں 11 مہینے کسی کی ہمدردی نہیں کرتا تھا، کسی پر رحم نہیں کھاتا تھا، کسی کے ساتھ نرمی کی گفتگو نہیں کرتا تھا، کسی کی مالی مدد نہیں کرتا تھا، کسی کو قرض نہیں دیتا تھا، لیکن الحمدللہ مبارک مہینے میں اپنے مال کی تھیلی کا منہ کھول دیا ہے اور خوب لٹا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مال کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، دونوں ذریعے سے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، صبر کرنا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، صبر کرنا ہے، کچھ ٹینشن آ گیا، پریشانی آ گئی، صبر کرنا ہے۔ اس مبارک مہینے نے ایسی ٹریننگ کروائی ہے کہ 11 مہینے غصے والا آدمی، عجلت پسند آدمی اس مہینے میں صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کی ترغیب دیتا ہے، صبر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ ماشاءاللہ اس مبارک مہینے کو 4 ناموں سے یاد کیا گیا، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ ایک ایک عنوان آپ کو ایسا ہے کہ آپ یعنی دن بھر یا رات بھر اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں۔ غمخواری کیسے کرنا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سیزن ہے، ایک نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس سیزن کو غفلت میں کوئی جانے نہیں دیتا، نیکیاں کمانے کی فکر کرتا ہے۔
آئیے میرے عزیز دوستو، اب 2-4 دن رہ گئے ہیں، رمضان کا استقبال، رمضان کی تیاری، سحر اور افطار کا پلان اور پورے مہینے کی منصوبہ بندی کریں کہ رمضان سے ہم کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند دیکھ لیا اور اس کے بعد غسل خانے میں آپ تشریف لے گئے، ایسا لمبا غسل کر رہا ہے جیسا معلوم ہوتا 11 مہینے کا غسل کر رہا ہے، پہلے دن کی تراویح جو ہے غسل خانے کی نظر ہو گئی۔ کسی نے اچھے کپڑے پہننے کا دماغ بنا لیا کہ چاند دکھتے ہی اچھے کپڑے پہنیں گے، تو وہ کپڑوں کی تلاش میں، اس کی تیاری میں اور پرفیوم وغیرہ لگانے کرنے میں اتنا وقت گزار دیتا ہے کہ آدھی تراویح ختم ہو گئی، پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ کل سے پوری تراویح پڑھ لیں گے، پہلی تراویح چلی گئی۔ بہت سارے نوجوان سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے پہلی تراویح جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، اور تسبیح کا ایک منکا اگر گر جاتا ہے تو پورے منکے جو ہے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے 2 دن پہلے سے، 1 دن پہلے سے اس کی تیاری کرو کہ یہ نوبت نہ آنے پائے۔ رمضان کا چاند دکھے تو آپ مسجد میں آ جائیں، آپ کھانے کی فکر میں، کھانے کے فراق میں، کھانے کی تیاری میں، اچھے پکوان کی تیاری میں پہلی تراویح ضائع مت کیجیے۔ آپ اچھے لباس، اچھے کپڑے بند سورنے کے اندر پہلی تراویح کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ کے واسطے نوجوانوں، غفلت میں اور سستی اور کاہلی میں پہلی تراویح کو ضائع مت کیجیے۔ پہلی تراویح آپ کا امتحان ہے، اور منصوبہ بند انسان، پلاننگ کرنے والا انسان کبھی بھی فیل نہیں ہوتا ہے، وہ پہلی تراویح کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا ہے، وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس دن نماز پڑھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہیں ایسا نہ ہو جو غفلت کرنے والے ہیں وہ غفلت میں ایک تراویح اگر ضائع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ہمت نہیں ہوتی، 2-4 تراویح پڑھتے ہیں، پھر 2-4 چھوڑ دیتے ہیں، 2-4 پڑھتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ پکڑ جو آج جو زندگی کے اندر بے ترتیب زندگی ہے ہماری، یہ مسجد ہماری کب بھرتی ہے؟ جمعہ کے دن بھرتی ہے۔ کیوں فجر میں نہیں اتنی تعداد ہوتی؟ کیوں عصر میں اتنی تعداد نہیں ہوتی؟ کیوں ظہر میں اتنی تعداد نہیں ہوتی؟ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے صرف جمعہ کی نماز کی اہمیت اس کے دل میں ہے، جمعہ کو نہانا دھونا اور نماز پڑھ لینا اور خلاص سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایمان والا جب تک کہ فجر کی نماز کو جمعہ کی نماز کے جیسی نہیں بنائے گا، فجر کی نماز کا اہتمام جمعہ کی نماز کے اہتمام کے جیسا اپنی زندگی میں نہیں داخل کرے گا، اس وقت تک کہ یہ 100% نمازی نہیں بن سکتا۔ آج مسلمان کو افسوس کا مقام ہے، اتنی محنتیں چل رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، خانقاہوں کی محنت ہے، مدارس کی محنت ہے، علماء اکرام کی محنت ہے، اور غیر مسلموں میں کام کرنے والے داعیوں کی محنت ہے۔ کتنے لوگ جو ہے تمہارے خاطر نکلے ہوئے ہیں، شب و روز قربانی دے رہے ہیں، ستو کھا کر، پھٹانے کھا کر، اور چھوٹی چھوٹی بستیوں تک کے پہنچ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے نمازی بن جائے۔ پہلے نمبر پر صرف نماز زندگی میں آنے کے لیے اتنی محنتیں کی، 70-80 سال کا نتیجہ آج بھی یہ ہے کہ کسی علاقے کے اندر 10% نمازی ہے، کسی میں 20% نمازی ہے، اس سے اوپر نمازی نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا اکثریت طبقہ 80% بے نمازی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک کے جاتی ہے، اور بے نمازی پن جو ہے، نمازوں کا چھوڑنا، یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ایسا جرم عظیم ہے، فرمایا کہ قتل سے بڑھ کر، زنا سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے تو وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر تک پہنچ گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ اندازہ لگائیے
نماز کا اگر یہی حال رہا تو پھر رمضان آؤ یا کوئی اور شب قدر آؤ یہ یہی غفلت میں گزار دے گا. پہلے سے تیاری ہو کہ نماز کا ذوق اور شوق پیدا ہو. اب اس بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کس معیار پر کس بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی زندگی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے والے کو فرض کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ عام دنوں میں نوافل چھوڑ رہے ہیں, ایک ماحول بن گیا ہے, اور نفل چھوڑنے والا عادی ہو گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد سنتیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے, اور سنتیں چھوڑنے کے بعد اس کی نحوست یہ آتی ہے کہ پہلی رکعت چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے, کبھی کبھی آخری قاعدے کے اندر آتا ہے اور سلام پھیر کر پھر کھڑے ہو کر اپنی نماز تکمیل کرتا ہے. کتنے نمازیوں کو دیکھو کہ نمازی ہیں لیکن ایک دم آخر میں آتے ہیں. نمازیں چھوٹی ہوئی پیچھے پلٹ کر دیکھو تو ایک صف کھڑی ہوئی ہے, جن کی 1 رکعت چھوٹی ہے, کسی کی 2 رکعت چھوٹی ہے, کسی کی 3 رکعت چھوٹی ہوئی ہے. یہ کیا پابندی ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنے والا. یہ نمازی ہو سکتا ہے. اگر یہ نمازی پکا پابند ہوتا تھا تو اذان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا تھا. آج مسلمانوں میں جو نمازی ہیں وہ بھی غفلت, کاہلی اور سستی کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں اور بولتے ہیں اکثر, ارے ابھی ٹھہرو, ابھی بیٹھو, ابھی نماز کو بہت ٹائم ہے, جماعت کھڑے ہونے کو بہت ٹائم ہے. ارے اللہ کے بندے, یہ کہہ کر یہ بولتے بولتے تم نے خراب ماحول بنایا ہے کہ ایک دم جماعت جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت مسجد میں داخل ہوتا ہے, کچھ وقت جو ہے استنجا خانے میں, کچھ وقت وضو خانے میں گزار کر آخری قاعدے میں شریک ہونے کے عادی بن چکے ہیں لوگ. اسی لیے فرمایا کہ ایسے غفلت کرنے والوں کو سنا دو. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتا ہے. سستی سے نماز پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ ہلاک ہو, فویل, ویل ہو اس کے لیے. اور نئی نماز پڑھنے والے کے لیے, ارے اس کی تو ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک ہی نہیں ہے بالکل. یہ سستی کرنے والا تو بھی توبہ استغفار کر لے گا, معافی مانگ لے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گا, لیکن جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے چلے جا رہا ہے اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک نہیں. میرے عزیز دوستو, آج کے دور میں, آج کے حالات میں کسی کو بھی پوچھئے مسلمان پریشان ہے, ایمان والا پریشان ہے, بہت مقروض ہے, روزی چل نہیں رہی ہے, روزی روٹی کا سامان نہیں ہے گھر کے اندر, دکان نہیں چل رہی, بزنس میں بہت نقصان ہوتے جا رہا ہے. یہ ساری پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہے اس لیے ہے کہ اس نے بزنس کے لیے, دکانداری کے لیے, زمینداری کے لیے, ملازمت کے لیے اگر کسی چیز کا بہت بڑا نقصان کیا ہے اور کسی چیز کو قربان کیا ہے تو اس روزی روٹی کے چکر میں اس نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے. اور کہتے بھی کیا ہیں, کیا کرنا مولانا, روزی روٹی کے چکر میں اب وہ وقت ہی نہیں ملتا ہے. ایک بزرگ جو ہے ایک شخص کی دکان پر چلے گئے اور اسے اتنا مصروف پایا, ادھر سے فون اٹھا رہا ہے پھر رکھ رہا ہے, ادھر سے فون اٹھا رہا ہے پھر رکھ رہا ہے, سامنے گاہک کو دیکھتا ہے, 3-4 لوگ جو ہے اس کے مینیجر کھڑے ہوئے ہیں, خوب گاہک ہے, خوب بڑی دکان ہے, خوب یعنی جو ہے مال و دولت کی ریل پیل ہے. یہ بزرگ چلے گئے, کھڑے رہے, انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا کہ بولیے صاحب آپ کیا کام ہے؟ فرمانے لگے اللہ والے تھے, بہت تہجد گزار, متقی, پرہیزگار, 2 رکعت پڑھ کر اس کے حق میں دعا کر کے یہاں پر حاضر ہوئے تھے.
جب اس نے کہا کہ بولیے کیا کام ہے، فرمانے لگے کہ 1 منٹ آپ سے بات کرنا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں نہیں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میں بالکل جو ہے اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال کرتا ہوں میں، اس حالت میں اگر آپ کو پیشاب یا پاخانہ آ جائے تو آپ جاتے یا نہیں جاتے؟ خالی اتنا جواب دو۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ کیا یہیں پر پیشاب کر لیں گے؟ کیا یہیں پاخانہ کر لیں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس بزرگ نے، اس اہل دل نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اتنی مشغولیت کے باوجود جب تو وقت نکال لیتا ہے، پیشاب کو چلے جاتا، پاخانے کو چلے جاتا ہے، تو کیا اللہ کے لیے، عبادت کے لیے ٹائم نکالنا، نماز کے لیے ٹائم نکالنا، کیا یہ پیشاب اور پاخانے کو جانے سے زیادہ بدتر کام ہے، خراب کام ہے؟ وہاں فرصت ہے اور اس کی فرصت نہیں ہے، یہ کیسے تو کہہ سکتا ہے؟ ان کے الفاظ، ان کے جملے وہ اس انداز کے تھے کہ دل سے بات نکل رہی تھی، اس کے دل پر چوٹ بیٹھی، اور وہ چوٹ نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ صحیح ہے، یقیناً میں مجرم ہوں، میں اللہ کا مجرم ہوں۔ جب مجھے پیشاب اور پاخانے کو اتنی مصروفیت کے باوجود وقت نکالنا آسان ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے بھی مجھے نکالنا چاہیے۔ وہ سمجھدار تھا، اللہ نے اس کو توفیق دی، اسی دن سے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس لیے فرماتے کہ اہل اللہ کی خدمت میں جایا کرو، اہل اللہ کے پاس، بزرگان دین، اولیاء اکرام، اکابر علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ ایک حدیث، ایک بات سے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ ایک گناہ گار جو ہے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے، غلط زندگی سے توبہ استغفار کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کفر تک پہنچ گیا۔ اندازہ لگائیے، ہمارے اکابر علماء، فقہاء اکرام ایمان والوں کو بچاتے ہیں کہ کفر تک پہنچ گیا، لیکن بعض علماء تو کہتے ہیں کہ کافر ہو گیا۔ کتنی مصیبت کی بات ہے! ایمان لانے کے بعد ارتداد کا مسئلہ آ جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان سے ہٹنے کا مسئلہ آ جاتا، اور ہم کو احساس نہیں ہو رہا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نے نفل کو فرض کے برابر قرار دیا، اس کا ثواب بڑھا دیا، سیزن بن گیا، تاکہ یہ بندہ مومن نمازوں کی کثرت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اور فرض نماز کا اتنا اہتمام کرے کہ ایک فرض اگر پڑھ لے رہا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب کما رہا ہے۔ یہ ترغیب کس لیے ہے؟ یہ فضیلت کس لیے ہے؟ یہ اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اور میں نمازی بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، نوافل کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ چاشت، اشراق، اوابین، یہ نوافل نمازیں ہیں، کبھی زندگی میں 11 مہینے نہیں پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق اسی مہینے میں دے سکتا ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی اسے نوافل کے اہتمام کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو یہ یقین جانیے کہ وہ فرائض کو ترک کرنے والا رمضان کے بعد جو ہے بن جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے میرے عزیز دوستو، نوافل کا بھی خوب اہتمام کرو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو، پلاننگ بناؤ کہ میں صبح شام اتنے تسبیحات پڑھوں گا، اور اللہ والوں کی سوانے پڑھو تو معلوم ہوگا کہ کوئی بزرگ جو ہے 300 مرتبہ دن بھر میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، کوئی 3000 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، کوئی 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک دن ایسا آئے کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکے؟ ارے وہ رمضان مبارک ہی ہے کہ جس میں آپ نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے مبارک عطا کیا ہے کہ سحر کے ٹائم پر اور افطار کے ٹائم پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کم سے کم ایک دن میں 2 دعاؤں کے قبولیت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس وقت دعاؤں کا اہتمام تو کرو۔ 2 دعائیں ایک روز میں ہو، 30 دن کے اندر 60 دعائیں تو تمہاری قبول ہوگی، خاندان کے لیے، فیملی کے لیے، ایمان کے لیے، اور قوم اور ملت کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، غیر ایمان والوں کے لیے، معذوروں مجبوروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے،
بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی بچیوں کے لیے، ان سب کے لیے دعاؤں کا ایک پلان اور منصوبہ تمہارے ذہن میں ہو کہ کم سے کم 2 دعاؤں کا میں اہتمام کروں گا، 2 دعائیں یاد کبھی کر لوں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ مبارک مہینہ آتا ہے، دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا لیا، ذرا سا کچھ دیکھ کے پڑھ لیا اور ہاتھ پھیر لیا، بس ہو گئی دعا اس کی۔ نماز کے بعد بھی وہی حال ہے، سحر میں بھی وہی حال ہے، افطار میں بھی وہی حال ہے۔ ارے دعا وہ دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ چھلکوں پر زندگی گزر رہی ہے، مغز تک کے پہنچنے کو تیار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ ہتھیار کو زنگ لگ گیا ہوا ہے، ارے اسے رمضان المبارک کے اندر ذرا تیز کرو، اس کے زنگ کو نکالنے کی کوشش کرو، دور کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو دعاؤں سے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں، دعاؤں سے کیسے کام بنتے ہیں، دعاؤں سے کیسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار ایمان والے کو فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تم دعاؤں کو اہتمام کرو۔ ہماری غفلت یہ ہے کہ سحر کے ٹائم میں اخیر وقت میں اٹھتے ہیں، وہی بیماری ہے، وہی پریشانی ہے، منہ ہاتھ دھونے میں، تیاری کرنے میں 2-4 لقمے کھا لیے، اس وقت سحر مشکل سے آخر وقت ہوتا ہے، اعلان ہو جا رہا ہے کہ سحر کا وقت ختم ہو گیا، دعا کی بھی فرصت نہیں ملی، نماز کی بھی فرصت نہیں ملی۔ تھوڑی پلاننگ تو کرو، ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کرو، 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھو، دعا کرو۔ کتنی قبولیت کا وقت ہے وہ غفلت میں گزار دیتے۔ رات کو 2 بجے سونا اور اخیر وقت میں اٹھنا، بعض تو سحر کو بھی بیچارے اٹھتے نہیں۔ اب افطار کا ٹائم آتا تو بہت جو ہے مرغن غذائیں تلاش کر رہے ہیں، فروٹ لا رہے ہیں، ڈرائی فروٹ ہے، کولڈ ڈرنک ہے، ہر چیز دسترخوان پہ سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچانک آواز آتی ہے کہ افطار کا ٹائم ہو گیا، دعا کی فرصت نہیں ملی۔ میرے عزیز دوستو، اس کے لیے بھی ایک 15-20 منٹ پہلے سے اہتمام کرو، ایک 10 منٹ کی اجتماعی دعا کرو۔ افطاری کرنے سے پہلے ساری چیزوں کی پلاننگ اگر آپ کے پاس ہے تو اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کے بعد معصوم بچوں کے ہاتھ اٹھیں گے، گھر والوں کے ہاتھ اٹھیں گے، عورتیں اور بچیاں ہاتھ اٹھائیں گی، اور وہ دعائیں اجتماعی ہماری کرنے کے ہم عادی بنیں گے تو ایک ترغیب ملے گی، ان کو دعاؤں کی عادت ہوگی، بچوں آنے والی نسلوں اور اقوام کے نونہالوں کو ایک ترغیب اور ترتیب ملے گی۔ ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیسی لاؤبالی پن کی زندگی ہے کہ سحر اس طریقے سے عجلت میں گزار دیا، افطاری میں دسترخوان سجانے میں دعا کا وقت ختم کر دیا۔ یہ 2 وقت جو ہے بہت اہم ہے میرے عزیز دوستو۔ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں، اس بات کی فکر کریں کہ اس مبارک مہینے کی صحیح پلاننگ ہو ہمیں۔ اور دیکھیے لاک ڈاؤن کا مہینہ آ گیا ہے، لاک ڈاؤن کا مسئلہ آ گیا۔ گزشتہ سال بھی رمضان کے اندر ہم مساجد میں تراویح کا اہتمام نہیں کر سکے، نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکے، لیکن ایک خیر کی بات اللہ نے وجود میں لائی ہے۔ چند لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فکریں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کا ایک دروازہ یہ کھولا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جماعت کا اہتمام کرنے والے بنے، خواتین بھی ساتھ میں نماز پڑھنے والی بنے، ایک بیٹا یا شوہر نماز پڑھانے والا ہو اور مرد سامنے کی صف میں ہو اور اس کے پیچھے خواتین اور بچے ہوں۔ ہر گھر میں 2 یا 3 صف، اور نمازوں کے اوقات اپنے گھروں میں آپ ترتیب سے لگا کے رکھیں تاکہ اس وقت سب تیاری کر کے اور ایک کمرہ مخصوص کر لیں، ایک روم مخصوص کر لیں، اس کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، عبادت کا اہتمام ہو۔ ہم نے بیرون ممالک کے اسفار کیے، ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہر گھر میں ایک کمرہ جو ہے عبادت کے لیے مخصوص ہے، مختص ہے۔ ہر کارخانے کے اندر ایک کمرہ عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ بعض کارخانوں میں مستقل نماز کے لیے مسجد کا اہتمام کیا گیا، مسجد بنا دی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے کارخانوں میں جو ہے مساجد کا اہتمام کیا، اسی طریقے سے
مال کے اندر اور شاپنگ سینٹروں کے اندر وہاں پر بھی جو ہے مسلح لکھا ہوا رہتا ہے، ایرو لگا ہوا رہتا ہے، نشانی بتاتی ہے کہ عبادت کے لیے پرے حال یہاں پر جا کر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ میرے عزیز دوستو، وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں ایک روم مخصوص کر لیجئے اور وہاں عبادت کا ماحول بنائیے۔ دیکھیے الحمدللہ اگر گھر کا ذمہ دار یا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر فکر کر لے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی آنے والی نسل، یہ معصوم بچے اور بچیاں، ماں باپ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی نماز پڑھنے کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے پیارے ہاتھ لگتے ہیں جب وہ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ ارے ان کی آمین سے تمہاری نجات ہونے والی ہے، ان کی آمین سے تمہارے گھر میں خیر و برکت آنے والی ہے، ان کی آمین سے آپ کے گھر میں محبت اور سکون کا ماحول بننے والا ہے، ان کی آمین سے آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ آپ نمازوں کا ماحول بنائیں، تراویح کا ماحول بنائیں، اپنے گھر میں جس کو 10 سورتیں یاد ہے اس کو وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، آپ اسے آگے بڑھائیں، وہ 10 سورتوں کو ڈبل کر دے گا تو 20 رکعت ہو جائے گی۔ اور جو یہ جھگڑے میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ 8 پڑھنا کہ 20 پڑھنا، ارے 20 پڑھ لو، 8 کا بھی ثواب مل جا رہا ہے، اور 20 رکعت اس لیے پڑھو کہ نفل کا ثواب جب فرض کے برابر قرار دے دیا گیا تو اس میں کنسیشن، اس میں مختصر اور کم کرنے کی کیوں فکر ہے؟ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں ایسی عبادت کرتے تھے، عام دنوں میں ایسی نماز پڑھا کرتے تھے، ایسی نماز پڑھتے تھے، خوب لمبا سجدہ کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض وقت مجھے یہ خیال آتا تھا کہ سجدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے مشغول ہیں کہ ذرا بھی حرکت نہیں ہو رہی۔ مجھے یہ فکر ہوتی تھی، مجھے یہ ذرا سا ذہن میں یہ خیال اور وسوسہ آتا تھا کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، اس لیے میں پیروں کو تھوڑا سا جو ہے حرکت دیتی تھی، کسی جسم کے حصے کو ہاتھ لگاتی تھی، پھر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یقیناً عبادت میں اتنے محو ہیں، مشغول ہیں کہ ذرا سی بھی دوسری چیزوں کی فکر نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں پر جو ہے ورم مبارک آ جایا کرتا تھا۔ کبھی ہمارے پیروں پر ورم آیا؟ ہاں، کھیلنے سے ورم آیا، تفریح کرنے کو گئے، کار میں بیٹھے تو ورم آیا، سوجن آ گئی، اور فلاں کر لیے تو سوجن آ گئی، لیکن کبھی عبادت کی وجہ سے سوجن پیروں پر آئی؟ تو ایک مرتبہ تو ایسی آدھی رات گزار لو عبادت کے اندر، ایک رات اللہ کی عبادت میں گزار لو کہ پیروں پہ سوجن آ جائے، کم سے کم نقل تو کرنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرو اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو۔ پورے گھر کے ماحول کو نورانی اور روحانی بناؤ، روزے والا بناؤ، افطار والا بناؤ، سحر والا بناؤ، ذکر و اذکار والا بناؤ، قرآن کی تلاوت والا بناؤ۔ آخر میں ایک اہم حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اسی مبارک مہینے کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھانے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے ہیں، اللہ کے رسول نے آمین فرمایا۔ تیسری سیڑھی پر جب آپ پہنچے تو پھر آمین فرمایا۔ ممبر کی 3 سیڑھیاں اور بیٹھ گئے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف توقع آج آپ جو ہے ایک سیڑھی پر پیر رکھے، آمین فرمایا، دوسرے پر آمین فرمایا، تیسرے پہ آمین فرمایا، اس کا کیا مطلب؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے اس وقت میں اور یہ فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پاتا ہے اور ان کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ نافرمان اولاد کے لیے انہوں نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے، رلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کو الٹا جواب دیتے ہیں، تو فکر کرو کہ تمہاری ہلاکت اور بربادی میں آمین کہنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہلاک ہو وہ شخص کہنے والے
فرشتوں کے سردار ہے، جبریل امین ہے، بد دعا کرنے والے جبریل امین اور آمین بولنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے. کیا شک ہے اس کی ہلاکت کا؟ پھر دوسری سیڑھی کے موقع پر فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور درود شریف نہیں پڑھا. درود شریف کی کتنی اہمیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر. اگر ہم اپنی جسم کی چمڑی نکال کر ان کو جوتیاں بنا کر پیش بھی کر دیتے تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے تھے. اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنے والے بنو، اور درود شریف جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، تو اس کے وقت کم سے کم چھوٹا سا درود پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسرے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں پیدا کیا، یعنی اپنی مغفرت نہیں کروائی. مبارک مہینہ پانے کے باوجود وہ جو ہے توبہ استغفار نہیں کرتا، مبارک مہینہ آنے کے باوجود سجدہ اور دعا نہیں کرتا، مبارک مہینہ آنے کے باوجود روزے نہیں رکھتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں نہیں کرتا. ایسا بد نصیب انسان، اسے ذہن کے اندر یہ آمین کو لانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کر کے کہ اللہ قبول فرما لے. ہلاک ہو وہ شخص جس نے مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا کوئی سامان نہیں پیدا کیا. تو اپنی ہلاکت میں اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ مبارک مہینے کے اندر اگر عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تلاوت نہیں کرتے. اس لیے آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان تینوں خامیوں کو، خرابیوں کو ہم دور کر دیں گے اور توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کریں گے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والے بنیں گے اور رمضان کا ادب اور احترام کرنے والے بنیں گے. ایک آخری بات میں کہتا ہوں، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ غیر مسلم بھی روزے داروں کے سامنے کھانا نہیں کھاتا ہے، کتنا ادب کرتا ہے. غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ آپ کے اپاس کا مہینہ ہے، وہ ادب اور احترام کرتا ہے. اس کے باوجود اگر کسی گھر کے اندر یہ ایمان والا اپنے بچوں کے سامنے کھاتے ہوئے بیٹھتا ہے، چائے پیتے ہوئے بیٹھتا ہے، تو اسے شرم محسوس کرنا چاہیے. اس کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ غیر مسلم کو دیکھ کر بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک بہت اہم بات یہ کہنا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، میرے شیخ محترم، میرے محسن و مربی حضرت مولانا محمد ولی رحمانی کا ابھی چند دن پہلے انتقال ہوا. آپ نے خبریں دیکھی، تعزیتی جلسے ہو رہے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے. میرے شیخ محترم نے ہمیں جو تربیت کی ہے الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کچھ بولنا سیکھا ہے. اس بندے محفوظ کو کون جانتا تھا، انہوں نے ایک عالمگیر شخصیت بنا دیا. اس بندے ناکارہ کو انہوں نے کارآمد بنایا ہے. اس لیے آئیے ہم ان کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں. ابھی میرا جانا ہوا مونگیر شریف، حضرت کے مزار پر حاضری دے کر دعائیں مغفرت کی، اصالِ ثواب کیا. ایک تعزیتی جلسے میں پٹنہ میں وہاں شریک رہا. حضرت کے 2 صاحبزادگان ہیں اور ایک بیٹی ہے. ایک بڑے صاحبزادے جو ہے حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، جنہیں ماشاء اللہ آج جمعہ میں سجادہ نشین کی جو ہے دستار بندی کرائی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ دوسرے چھوٹے صاحبزادے عالی جناب حامد محمد ولی رحمانی، جو فہد رحمانی کے نام سے مشہور ہے، جو رحمانی 30 کے ڈائریکٹر ہیں، ذمہ دار ہیں. یہ دونوں صاحبزادگان کے لیے اور اہل خانہ کے لیے اور اہل خاندان کے لیے بھی ہم یعنی جو ہے دعا کریں. اللہ جل شانہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی الجنہ. اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولصغائرنا ولکبائرنا ولمن کان له حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء
بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات یا ارحم الراحمین گناہوں کو معاف فرما خطاؤں لذیذوں کو معاف فرما دین کی فداؤں کو عام فرما ہدایت کے فیصلے عام فرما ہر گھر میں دین کا داعی پیدا فرما یا ارحم الراحمین مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک میں عبادت کا ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا فرما رمضان میں روزوں کے اہتمام کرنے والا بنا سحر کا اہتمام کرنے والا بنا افطار میں دعائیں کرنے والا بنا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا اے اللہ تجھے راضی کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ تیرے رضا والے کاموں کی اور خوشنودی والے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما اے کریم آقا اس مبارک مہینے کے اندر جو مصیبت زدہ لوگ ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرض دار ان کے قرضوں کو عطا فرما بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما جو اس دنیا سے چل بسے ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام اعزاء و اقربا کی مغفرت فرما خصوصاً تمام اکابرین بزرگان دین اولیاء کرام کی مغفرت کے فیصلے فرما ہمارے اساتذہ کے مغفرت کے فیصلے فرما ہمارے والدین اور خاندان والوں کی مغفرت کے فیصلے فرما خصوصاً حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرما ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما فہد بھائی اور فیصل بھائی کو اے اللہ صبر عطا فرما ہمت عطا فرما حضرت کے چھوڑے ہوئے کاموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و آل بیتہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.